مجاہدین نے اس کے علاقے پر حملہ کیا تو وہ قیدیوں کے ساتھ آئی. حضور علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا. واپس گئی اپنے بھائی عدی بن حاتم سے جا کے کہنے لگی جس سے میں مل کے آئی ہوں وہ بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے نبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بادشاہوں کے یہ مزاج نہیں ہوتے، ان کے یہ طریقے نہیں ہوتے. جن سے میں مل کے آئی نا، مل کے حضور سے گئی ہے، لیکن حضور سے ملنے کے بعد اس کے ذہن میں آ گیا یہ اللہ کے نبی ہے. تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. حضور سے مل کے گئی اور جا کے اس نے یہ اپنے بھائی سے کہا. تو عدی جو تھے وہ ظاہر ہے حاتم تائی نے زندگی میں بڑے بڑے بادشاہوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کی تھی. تو عدی کہنے لگا کہ میں اسی طرح عورتوں کے کہنوں پہ نہیں مانتا، میں خود جاؤں گا. عدی آئے مسجد میں، حضور تشریف فرما. سادی سی مسجد، غلاموں کے بیچ آقا تشریف فرما، اور بڑا انفرادی سا رنگ ہے، بڑی سادگی ہے. عدی کہتے ہیں دل پہ چوٹ آئی. یہ بادشاہ ہوتے تو محل ہوتا، یہ بادشاہ ہوتے تو لاؤ لشکر ہوتے، ہٹو بچوں کی داستانیں ہوتی، لیکن یہ سادگی، یہ خوبصورتی، یہ وزاداری، یہ غریب پروری، یہ بندہ نوازی، دل پہ چوٹ لگی. لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ مسجد تو سادی ہے، شاید گھر بڑا عالیشان ہو. یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض جگہوں پہ لوگ اپنے ذاتی گھر تو بڑے اونچے بنا لیتے ہیں، لیکن اپنے ابا جی کا دربار بنا رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ساری زندگی بالے ہی کھڑے رہتے ہیں. گو کیتی ہے تواڈے پیراں دا دربار بندا ہے، تعاون کرو. اور بھئی تیرے بھی کچھ لگتے تھے پیر صاحب، تو بھی کچھ کر. یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں الا ماشاءاللہ. بھائی عدی کہنے لگے میں گھر جاؤں گا، گھر دیکھوں گا. میرے دل میں خیال آیا پر قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے. حضور فرمانے لگے چل میں تجھے گھر لے چلوں. کہتے میرے دل میں خیال تھا. حضور مجھے گھر لے گئے. پھر میں کاشانہ نور پہ پہنچا. پھر میں اس جگہ پہنچا جہاں حضرت جبریل بھی اجازت لے کے حاضر ہوتے. پھر میں وہاں پہنچا جہاں فرشتے ترستے ہیں دیدار کو، لیکن وہاں بھی میں نے ایک مٹکا دیکھا، 2 پیالے دیکھے، ایک چٹائی دیکھی، کھجور کی چھال کا تکیہ دیکھا. فرماتے حضور میرے لیے کھجوریں اور دودھ لے کے آئے. اور پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف بڑھا کے کہنے لگے تو اسلام پر یہ غربت دیکھ کر کلمہ نہیں نہ پڑھ رہا. ایک وقت آئے گا اور میں وقت لاؤں گا کہ ایک عورت مقام حرا سے اکیلی چلے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا. وقت آئے گا، حالات بدل جائیں گے. عدی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. فرماتے ہیں مسلمان ہو گیا. تو جو بھی دروازہ محبوب تک پہنچا ہے، جو بھی بارگاہ رحمت للعالمین تک پہنچا ہے، اسے اللہ کی معرفت مل گئی، اسے جینے کا سلیقہ. اور یار جینے کا کیا، یہ عجیب لوگ تھے نا حضور کے غلام جو شہادت کی دعائیں مانگتے تھے، جو شہادت کی طلب کرتے تھے. یعنی نرا جینے کا مزہ ہی نہیں، مرنے کا بھی مزہ آنے لگ گیا. یعنی لطف اندوز ہونے لگی زندگی، مرنے کا بھی لطف آنے لگا، مرنے کا بھی. یہ تاریخ میں لوگوں نے عجیب نظارے دیکھے ہیں کہ 2 بھائی جا رہے ہیں جہاد کے لیے اور بڑا سلیکٹ ہو گیا. تو چھوٹے سے کہا گیا تیری عمر تھوڑی ہے، تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کشتی کرا کے دیکھ لیں. حضور میں یہ عمر میں بڑا ہے پر حضور میں اسے گرا سکتا ہوں. یہ شہادت کے لیے یہ طلب، یہ ولولہ، یہ جذبہ، یہ کیفیات، او بھائی یہ کب نصیب ہوئی کہ لوگ ہنسی خوشی جان دینے لگ گئے، مرنے میں مزہ آنے لگا، لطف آنے لگا جان دینے میں. اتنا بڑا سرور
یہ صرف اس وقت آتا ہے جب معرفت الہی انسان کو نصیب ہو، جب اسے نبی پاک علیہ السلام کے زیر سایہ رہتے ہوئے اللہ کا قرب نصیب ہو، پھر یہ کرم نصیب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، احد والے دن میں نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ کھجور کھا رہے تھے، وہ کھجور کھاتے کھاتے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ ابھی کھجور کھا رہے ہیں، میں اگر شہید ہو جاؤں تو حضور کیا ملے گا، کہاں جاؤں گا؟ تو کریم فرمانے لگے، بڑی سادی سی بات ہے، اگر تو شہید ہو گیا تو رب کریم جنت عطا کرے۔ تو جتنی کھجور کھا چکے تھے کھا لی، باقی منہ سے نکال دی، تلوار لی، میدان میں گھس گئے، شہید ہو گئے۔ یعنی شہید ہونے میں اتنی دیر کرنا بھی پسند نہیں کیا جتنا کھجور کھانے میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ وہ جو ایک خاص تڑپ ہے، وہ طلب ہے انسان کی کہ اللہ کے راستے میں میری جان جائے، مجھے شہادت کا مرتبہ ملے۔ میں نے بڑے قریب سے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے مخلص ہوتے ہیں، بڑے نفیس ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کسی رستے کی تلاش میں ہوتے ہیں، کسی صاحب درد کی تلاش میں ہوتے ہیں، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال میں اپنے آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوئے، ڈھونڈتے ہیں، تڑپ ہے ایک۔ یاد رکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ تم حضور کی بارگاہ تک جاؤ گے تو سارے پردے ہی آنکھوں سے اٹھ جائیں گے، سارے اندھیرے دور ہو جائیں گے، ساری ظلمتیں کافور ہو جائیں گی۔ ہماری زندگی کے اندر ایک اہم پہلو جس سے ہم بڑی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اذیت ناک حد تک وہ بات چلی جاتی ہے، وہ ہوتا ہے لوگوں کا باتیں کرنا۔ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اگرچہ اسلام نے اسے بڑا ناپسند کیا اور غیبت کو زنا سے زیادہ بدتر قرار دیا، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگ پھر بھی اس اخلاقی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ پھر لوگوں کی وہ باتیں جب ہم تک پہنچتی ہیں، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، جب اس تک پہنچتی ہے تو وہ شخص بڑی اذیت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ذہنی تکلیف میں بھی آتا ہے، کرب میں مبتلا ہوتا ہے، اور بعض اوقات خدا معاف فرمائے تو بعض لوگوں میں مایوسی بھی پھیل جاتی ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقین سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام، قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لے ہیں جس طرح معاذ اللہ یہ بیوقوف ایمان لائے، ان کی طرح ایمان لے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں، انہیں اس بات کی خبر ان لوگوں کو جو کائنات کے بہترین لوگ ہیں زمین پر، انبیاء کے بعد صحابہ، ان کو لوگوں نے بیوقوف کہہ دیا، باتیں کر دی۔ آپ قرآن مجید دیکھیے سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی جواب ارشاد فرمایا ہے، جب لوگوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ حضور تو مجنون ہے، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
لوگ بات کرتے ہیں اب کر جاتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں تبصرہ کرنے کا. تو میں نے بہت سارے لوگ ایسے زندگی میں دیکھے ہیں جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اذیت میں آ گئے, تکلیف کا شکار ہو گئے. اور میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر. آپ قرآن مجید 30ویں پارے کی تلاوت میں یہ بات دیکھیں گے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا, حضرت بلال حبشی کو, حضرت عامر بن فہیرہ کو اور کچھ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا, تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بلال نے کبھی کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر, تبھی تو خرید کے آزاد کیا ہے, ورنہ کیا ضرورت تھی اتنے پیسے لگانے, کوئی تو بات ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن مجید میں اعلان فرمایا ابو بکر نے جو کیا ہے رب کی رضا کے لیے کیا ہے. تو گفتگو کرنا, بات کرنا لوگوں کا اتنا یہ خطرناک مزاج ہے. ایک جملہ کہہ کے لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, بندہ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے. ایک فکرے کا تبصرہ کر کے لوگ کونے میں چھپ جاتے, اور کسی آدمی کے لیے وہ اسے سولی پہ لٹکا جاتے. اپنی زبان کے تیروں سے لوگ پریشان کرتے. پہلے تو اللہ سے یہ معافی مانگے کہ رب اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں, اہل بیت نبوت تک چلی گئی. تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں, میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں. بے باک ہونا اور بات ہے اور بدتمیز ہونا, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو میرے عزیز, ایک تو اس سے پرہیز کریں. اور کہیں گے اب ہوتا کیا ہے, ہم اس کا نفسیاتی اثر لیتے ہیں, ہم اس کا اثر لیتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے کم ہوتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ فلانے بندے کی بات مانتے ہیں. تو میں نے کہا دنیا میں تو آج بھی کافر زیادہ ہیں, کافر زیادہ ہیں, شیطان کے پیروکار آج بھی. تو زیادہ ہونا کوئی آپ کی دلیل ہے ہمیشہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ فلانے کی اتنے لوگ بات مانتے؟ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی, اس کے بھی فالوور ہوتے ہیں. دغے باز سے دغے باز بندہ, اس کے بھی گویوں کے فالوور, اداکاروں کے فالوور, فلانے کے فالوور. اس کا یہ تو بھئی انسان کا مزاج ہے. ہر بندہ کانوں کا کچا ہے, کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے, کوئی تھوڑا کم کچا ہے. تو باتیں تو ہوگی, لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے. اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں. میری ساس باتیں کرتی ہے, میری نند باتیں کرتی ہے, مجھے فلانا باتیں کرتا ہے, مجھے فلانا. بھائی باتیں, جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے. اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہے, ہم کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ, پریشان ہو جانا. اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے. یعنی وہ دو بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے ہیں. اور بھائی تو اتنا اہم نہیں ہے, انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے, تیری بات ہی انہوں نے کرنی. بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں, وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے, یہاں بھی ہو رہا ہے. اس پہلو سے باہر آئیں, اس کمپلیکس سے نکل آئیں. ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا, بڑا کامیاب تاجر ہو گیا. تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے. اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا. اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے. وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا, سفید کرتا سفید پگڑی باندھ کے باہر. اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی. ایک صاحب اسے ملے, کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ, سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے. تو ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں, پگڑی تو میری سفید ہے. اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے, باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی. وہ آگے بڑھا,
تو اب چونکہ پلاننگ تھی تو ایک شخص اور ملا، اس نے کہا کیا بات ہے سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ، کیا جچتا ہے؟ اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر، ہنس کے کہا کیا ہو گیا، تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے۔ اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا، لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی؟ اس نے کہا پیلا کہاں ہے؟ اب وہ غصے ہونے لگا۔ اب وہ چھٹے کے پاس گیا تو اس نے کہا جناب کیا بات ہے سفید کرتا اور کالا امامہ؟ اب وہ غصے میں اتنا باولا ہوا کہ پہلے ہنسا، پھر رویا، پھر اسے سمجھ نہ آئی کہ دکان کا تالا کس چابی سے میں نے کھولنا ہے۔ بس وہ شام ہوئی تو اس بیچارے کو بچوں نے روڑے مارنے شروع کر دیے۔ وہ اتنی تکلیف میں آ گیا کہ لوگ اسے پاگل کہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ منصوبہ بند، افواہ تھی نا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو لوگوں نے حال پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا۔ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کے کومنٹس، بولے امام شافعی فرمانے لگے لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ روڑوں کی طرح ہوتی ہیں، اگر انہیں کمر کے اوپر رکھ لو گے نا تو یہ تمہاری کمر توڑ دیں گی، اور اگر تم ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھ لو گے تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا۔ بس دنیا میں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں کو کندھوں پر سوار کر لیتے، جو پیروں کے نیچے رکھے، جو پاؤں کے نیچے رکھے ان کا قد۔ وہ پرانے زمانے میں نا عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بیل گائے گر گئی تھی کنویں کے اندر، تب وہ لوگ اس کو نکال تو نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مٹی ڈالنی شروع کر دی کہ اب بدبو آئے گی، پریشانی ہوگی، تو اس کو بند کر دیتے ہیں اندر ہی کنویں کو، کنواں نئی جگہ پہ کھود لیتے۔ انہوں نے جب اس کے اندر مٹی ڈالی نا تو وہ گائیں جو تھی وہ مٹی جھاڑ کے تو مٹی کے اوپر آ گئی، انہوں نے پھر مٹی ڈالی تو وہ تھوڑی اور اوپر آ گئی، اور مٹی ڈالی تو اور اوپر، مٹی ڈالتے گئے اور گائیں وہاں سے کنویں سے باہر آ گئی۔ لوگوں نے دفن کرنا چاہا، وہ باہر نکل آئی۔ او میرے بھائی، لوگ بھی اپنی باتوں میں دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو چمکنے والے تھے وہ چمکتے ہی رہے، جن کو اللہ نے عزت دی تھی ان کی گھٹا ہی کوئی نہیں سکا۔ اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگوں نے صحابہ کے بارے میں باتیں کی، باتیں ہو رہی ہیں، لوگ جن کو دبانا چاہتے تھے۔ آج نہیں صوفیاء کی مخالفت شروع ہوئی، ان کے زمانے میں بھی ہوئی، ان کے دور میں ان کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، لکھنے والے خدا جانے کہاں ہیں، اور داتا صاحب ہو رہی ہے، خواجہ صاحب ہو رہی ہے، حضور غوث اعظم کے ان کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ بڑی خوشی سے لوگوں نے آگے بڑھ کے پھول ڈالے ہوں، ان کے دور میں باقاعدہ جتھے تیار ہوئے، جتھے، اور پورا کام کیا گیا۔ اور ویسے بھی اگر کوئی شخص آپ کا مخالف ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو چمکنے کا مزہ کیسے آئے گا؟ کوئی تو مخالف ہو نا، کوئی تو ہو نا جو کوئی بات کرے۔ دیکھیں نا، اگر اندھیرا نہ ہو، رات نہ ہو، تو بلب کی کوئی اہمیت رہ جائے گی؟ یہ چمکتا ہی تب ہے جب اندھیرا زیادہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اندھیرا ہو گیا، بھائی تجھے چمکنے کا موقع دیا ہے اندھیرے نے، تجھے اس نے عروج دیا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو باتوں سے پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا کہ اگر آپ باتوں کا پہاڑ بنا کے اوپر سوار ہو جائیں گے نا تو قد اونچا کریں گی باتیں۔ جو بندہ ڈسکس ہونے لگ جاتا ہے وہی تو مشہور ہوتا ہے، اسی کی تو بات ہوتی ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا تھا بھلا مکے میں، کوئی بندہ باہر سے آتا تو ابو جہل اسے کھڑا کر کے کہتا حضور کے پاس نہ جانا، تو کہتا پتہ تو کروں بھلا نبی پاک کے پاس کیا ہے، پتہ تو کروں بھلا حضور کے پاس کیا ہے۔ تو جن سے تعارف نہیں ہونا تھا وہ بھی تعارف کرا رہے تھے رسول پاک کا۔ تو اس لیے باتوں سے گھبرا جانا۔ ہاں ایک بات ہمیں کتاب و سنت میں ملتی ہے، اس پر ضرور غور کریں، تہمت والی جگہ سے بچیں، تہمت کا موقع نہ دیں۔ مطلب بلا وجہ ہی اپنے لیے بحث کا دروازہ کھولنا یہ درست نہیں ہے۔ اپنے لیے ہم نا دروازے کھول لیتے ہیں بحث کے، مفت کی بحث ہو رہی ہے، فلانا بھی ڈسکس کر رہا ہے،
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کی سمجھ کی نہیں ہوتی، وہ سب کے سامنے ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے نبی پاک علیہ السلام نے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، میں نے ایک کھولی ہے تمہارے سامنے، ایک کھولی ہے، دوسری نہیں کھولوں گا، اس لیے کہ ہر بندے کو بات اس کے ظرف کے مطابق کرنی چاہیے، تو موقع نہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے اپنی، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا اس نے اپنی عزت اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا جو فتنے والی جگہ سے بچ گیا۔ جہاں تہمت لگ سکتی ہے اس جگہ سے بچیں، جان بوجھ کے لوگوں کو موقع نہ دیں باتیں کرنے کا، جان بوجھ کے موقع نہ دیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اجازت مانگی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دے دیں، میں عبداللہ بن ابی سلول کی گردن اڑا دوں، یہ منافق بار بار آڑے آتا ہے، بار بار تکلیف دیتا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں۔ اب وہ چونکہ کلمہ پڑھتا تھا، ساتھ تو رہتا ہی تھا نا، بہت سارے لوگ اسے مسلمان جانتے تھے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم